بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم فل اردو سپرنٹ 2020 کے سمیسٹر نمبر 8 کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیکچر شروع کریں، میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اگلے چند دنوں میں آپ کا مڈ ٹرم امتحان منعقد ہونے والا ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے واجبات ادا کر چکے ہوں۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اپنے واجبات ادا نہیں کیے تو اپنی پہلی فرصت میں اپنے واجبات ادا کر دیجئے، تاکہ آپ کے امتحان کے انعقاد میں اور بعد میں آپ کے نتائج کے ڈکلیریشن میں کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج ہم داستان کی ثانوی اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ داستان تو ظاہر ہے کہ ایک طویل کہانی ہوتی ہے جس کے بارے میں ہم نے شروع میں پڑھا تھا، اور آج جو ہے وہ داستان بمانی داستان اور داستان بمانی ایک ایسی کہانی جو اس سے پہلے بھی کسی نہ کسی صورت میں ہمارے سامنے ہمیں دکھائی دیتی ہے، ان کے بارے میں جانیں گے۔ تو انہیں ہم نے ایک نام دیا ہے کہ داستان کی ثانوی اقسام، کہ وہ کون سی اقسام ہیں جو داستان تو نہیں لیکن داستان سے ملتی جلتی ہیں، یا جن کی ابتدائی شکلوں سے داستانوں نے ایک مربوط شکل میں جنم لیا۔ تو اس میں سب سے پہلے تو آتی ہے کہانی۔ کہانی دراصل افسانے ہی کی ایک شکل ہے، جسے ہم داستان کی ایک ابتدائی شکل کہہ سکتے ہیں۔ کہانی اپنی بنت میں ایک ہلکی پھلکی، سیدھی سادی، آسان سی، عام فہم اور رواں داستان ہوتی ہے، جو مختصر ہوتی ہے اور جسے ایک ہی نشست میں سنا یا سنایا جا سکتا ہے۔ کہانی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس میں دلچسپی کا انحصار واقعات پر ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کہانی میں عام طور پہ بہت اعلیٰ قسم کی کردار سازی، بہت بلند پایہ کرداروں کی تشکیل، بہت نمایاں کرداروں کی وضع سازی پر توجہ نہیں دی جاتی، نہ ہی اس میں زندگی کا کوئی بہت گہرا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، بلکہ کہانی میں عام طور پر واقعات کو ہی دلچسپی کا موجب بنایا جاتا ہے، تاکہ اس میں بچے، بوڑھے اور تمام افراد جو افسانے کی اعلیٰ ترین اقسام سے ابھی واقف نہیں ہوتے، وہ واقعات کو دلچسپی سے سنیں اور انہی سے آز اٹھاتے ہوئے کہانی میں اپنے انوالومنٹ جو ہے اسے وہ قائم رکھ سکے۔ تو یوں اگر دیکھا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہانی اپنی ابتدائی شکل و صورت میں کہنے سے نکلی ہے۔ لفظ کہانی بھی، اردو میں کہانی کا لفظ بھی کہنے سے مشتق ہے، یہ یہیں سے نکلا ہے۔ انگریزی کے لیے میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹیل، TALE۔ لفظ ٹیل بھی دراصل ٹیل سے بنا ہے، TELL، ٹیل۔ ٹیل میں نے کہنا، بتانا، تو لفظ ٹیل سے نکلا ٹیل، لفظ کہنے سے نکلا کہانی۔ ٹیل ہم ایسی بات کو کہتے ہیں جو کہی گئی ہو یا جو سنی گئی ہو، ایک ایسا قصہ جسے ایک شخص دوسرے تک منتقل کرتا ہے۔ اب یہ کہنے کا جو عمل ہے، یہ بتانے کا جو عمل ہے، چاہے حقیقی واقعے پر مبنی ہو، چاہے کسی فرضی واقعے پر مبنی ہو، ہر دو صورتوں میں ٹیل یا کہانی جو ہے وہ ایک داستان کی بالکل ابتدائی شکل قرار دی جا سکتی ہے۔ ابتدا میں ٹیل منظوم بھی ہوتی تھی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے جو لوٹ اور قصے ہیں، کہانیاں ہیں، وہ بھی ہمیں منظوم شکل میں ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ای رانجھا کا قصہ ہے،
یا سیف الملوک ہے، یا مرزا صاحبہ کا قصہ ہے، سسی پونو کا قصہ ہے، یوسف زلیخا کا قصہ ہے، یہ ابتدا میں ہمیں ملتے ہیں، منظوم شکل میں، نظم کی شکل میں ملتے ہیں۔ اسی طرح انگریزی میں بھی کینٹربری ٹیلز یہ جو ہیں بہت مشہور تھیں، اور یہ منظوم شکل میں تھیں، نظم کی شکل میں تھیں۔ تو اس سے ظاہر یہ ہوا کہ کہانی کا مقصد سامع یا قاری کے لیے تفریح مہیا کرنا ہے، ان کے لیے کوئی اعلیٰ پائے کا فلسفہ حیات مرتب کرنا نہیں ہے۔ انگریزی لفظ سٹوری اس مقصد کو پورا کرتا ہے، یعنی ٹیل، ٹیل، کہنا، کہانی، ان چاروں الفاظ کے لیے جو ایک جامع لفظ ہے وہ انگریزی کا لفظ ہے سٹوری، جو ان تمام الفاظ کے مفاہیم کو پورے طور پر ادا کرتا ہے۔ سٹوری عام طور پہ نثر میں ہوتی ہے، ٹیل یا کہانی جو تھی وہ منظوم بھی ہوتی تھی، لیکن جب یہ اس کے لیے ایک لفظ وضع کیا گیا سٹوری، تو سٹوری کو بالعموم نثر میں بیان کیا گیا، نثر میں لکھا گیا، لیکن یہ کوئی ایسی پابندی نہیں تھی کہ سٹوری جو ہے وہ منظوم نہیں ہو سکتی۔ سٹوری بھی منظوم ہو سکتی ہے، لیکن عام طور پہ سٹوری جو ہے اس کے لیے نثر ہی کو بہتر پیرائے اظہار سمجھا گیا۔ چنانچہ اردو کی کہانی جو ہے وہ سٹوری کے مترادف قرار دی جا سکتی ہے، کہ بعد میں ہم اردو میں جو لفظ کہانی استعمال کرتے ہیں، ابتدا میں یہ ٹیل کے معنوں میں تھی، لیکن بعد میں یہ انگریزی لفظ سٹوری کے مترادف اسے ہم قرار دے سکتے ہیں۔ یہ کہانیاں کیا ہے؟ یہ ہم تک کیسے پہنچی؟ ان کا ذریعہ ترسیل کا، ابلاغ کا کیا تھا؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ابتدا میں کہانیاں جو ہیں وہ سینہ بسینہ ہم تک پہنچتی رہی ہیں، یعنی ایک شخص کسی دوسرے کو کہانی سناتا تھا، دوسرا تیسرے کو سناتا تھا، یوں ایک کہانی سینہ بسینہ سفر کرتی ہوئی آگے پیچھے دائیں بائیں عرصہ در عرصہ زماں در زماں پھیلتی گئی۔ کہانی میں عام طور پہ زمان و مکان کی عمومیت ہوتی ہے۔ مثلاً سنسکرت میں جو کہانیاں میں ملتی ہیں ان میں ایک مخصوص زمان و مکان ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح عربی کی الف لیلا جو کہ ایک فرضی کہانی ہے، اس میں بھی ایک زمان و مکان مخصوص ہے، ایک جو ہے وہ مخصوص ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ایک عمومیت بھی ہے۔ سنسکرت کی کہانیاں جو ہیں وہ مخصوص زمانے سے عام طور پہ باہر نہیں نکلی، لیکن الف لیلا میں ایک عمومیت بھی ہے۔ الف لیلا کی کہانیاں جو ہیں انہیں دنیا کے دیگر ممالک میں جب ترجمہ کیا گیا عربی سے، تو انہیں اپنے اپنے ملک کے مطابق، اپنے اپنے کرداروں کے مطابق، اپنے اپنی آب و ہوا اور زمان و مکان کے مطابق انہیں ان میں ڈال لیا گیا، جس میں ایک آسانی رہی کہانی بیان کرنے والے کو بھی، اور کہانی سننے والے کے لیے بھی دلچسپی اس طرح برقرار رہی کہ وہ اس زمان و مکان سے واقف تھا جس زمان و مکان میں وہ کہانی پیش کی جا رہی تھی۔ کہانی ہی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ ہے حکایت۔ حکایت جو ہے یہ بھی کہانی ہی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے۔ داستان میں ایک منظم کہانی موجود ہوتی ہے، لیکن اس منظم کہانی کے اندر کئی چھوٹی چھوٹی اور کہانیاں بھی
موجود ہوتی ہیں۔ اس میں عطرائتیں بھی آتی ہیں، اس میں فیبل بھی آتی ہے، اس میں پند و نصائح بھی ہوتے ہیں، اور یوں کئی چھوٹی چھوٹی کہانیاں مل کر ایک مربوط اور منظم داستان کو جنم دیتی ہیں۔ قصہ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں۔ قصہ کا لفظ جو ہے یہ بھی کہانی ہی سے مشابہ ہے۔ قصے میں بھی ہم کسی کہانی ہی کو بیان کرتے ہیں، تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہانی، قصہ، عقائد، یہ سب داستان کی ابتدائی اشکال ہیں، اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ لیکن قصے کے ساتھ ایک بات جو عام طور پہ مخصوص ہے وہ یہ ہے کہ قصے پر عام طور پہ تاریخ کا شبہ ہوتا ہے، جبکہ دیگر کہانیاں جو ہیں وہ کسی مخصوص تاریخی پیرائی میں نہیں ہوتی، جبکہ قصہ بھلے وہ کسی سچے تاریخی واقعے پر مبنی نہ ہو، لیکن اس کی بنت، اس کی ساخت، اس کی کہانی کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ یوں احساس گزرتا ہے گویا یہ کوئی تاریخی واقعہ ہے۔ لیکن عام طور پہ اسے تاریخ سے الگ کر کے بھی سنا، سمجھا اور دیکھا جا سکتا ہے، چونکہ اس کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ کوئی تاریخی واقعہ ہی ہو، اس میں یہ گنجائش موجود ہے کہ یہ تاریخ سے ہٹ کر بھی کہانی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ایک مرتب لفظ ان کے لیے یا ایک ترکیب ان کے لیے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے قصہ کہانی، یعنی اب لفظ قصہ جو ہے یہ جڑ گیا کہانی کے ساتھ، اور کہانی جڑ گئی قصے کے ساتھ، یوں ایک لفظی ترکیب بن گئی قصہ کہانی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قصہ جو ہے اس میں محض کہانی بھی شامل ہو سکتی ہے، اور کہانی میں کوئی تاریخی واقعہ بھی شامل ہو سکتا ہے۔ یوں ان دونوں کے امتزاج سے جو کہانی جنم لے گی وہ قصہ کہانی کہلائی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی، حکایت اور قصے میں بظاہر کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ان میں کوئی فرق وضع کیا جاتا ہے تو وہ فرق ان کی بنت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، ان کے اسلوب کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، یا کہانی کی نوعیت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، لیکن بظاہر ان میں کوئی واضح فرق نہیں ہے۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ داستان کی ابتدائی اقسام میں کہانی سر فہرست ہے، اور کہانی جو ہے وہ اس کی آگے مختلف اقسام ہیں، جن میں قصہ بھی ہے، جن میں حکایت بھی ہے، اور جن میں اور بھی چھوٹے چھوٹے واقعات کا مجموعہ جو ہے وہ شامل ہو سکتا ہے، اور ان سب کے کا جو ایک عمومی شکل ہے اس نے آگے بڑھ کر داستان کو جنم دیا۔ اب داستان ہی کی ایک اور قسم ہے اساطیر۔ اساطیر اسطور کی جمع ہے۔ اساطیر سے عام طور پہ ہم دیوی دیوتاؤں کے مافوق الفطرت قصے مراد لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تخلیق کائنات کا واقعہ، کہ یہ کائنات کیسے ماحرز وجود میں آئی، یہ کیسے ماحرز تخلیق میں آئی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو ظاہر کروں سو میں نے ظاہر کر دیا۔ تو یہ کائنات جو ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی ذات کی ایک جلوہ افروزی بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا تو اس نے اس کائنات کو جنم دیا۔
اب اس جنم دینے کے حوالے سے پھر تخلیق آدم کا واقعہ ہے کہ آدم کیسے تخلیق ہوا. تو اس نوعیت کے قصے مختلف مذاہب میں مختلف شکلوں میں پائے جاتے ہیں. تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ قصے جو کسی نہ کسی شکل میں کسی مذہبی واقعے سے، کسی عقیدے سے، کسی نظریے سے، مذہبی نظریے کے ساتھ مناسبت رکھتے ہوں، ان سے منسلک ہوں، انہیں اساطیر کہا جاتا ہے. اساطیر کی بے شمار قسمیں ہیں. مختلف مذاہب میں اس کی مختلف نوعیت ہے. مختلف مذاہب میں اساطیر کے ساتھ مختلف افراد، مختلف مخلوقات وابستہ ہیں. اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے عقیدے کے مطابق ان اساطیر کی اپنی معنویت ہے. یہ جزا و سزا سے جڑے ہوئے ہیں، یہ نیکی اور بدی سے جڑے ہوئے ہیں، ان میں خیر اور شر کے پہلو پائے جاتے ہیں. لیکن ان کی نوعیت کیسی بھی ہو، یہ بہرحال کسی نہ کسی مذہبی پیرائے میں ان کا کوئی نہ کوئی تعلق نکل آتا ہے. انگریزی میں اس کے لفظ استعمال ہوتا ہے مائتھالوجی، متھ، MYTH. لفظ متھ جو ہے یہ دراصل مائتھالوجی کا ایک مخفف ہے. مائتھالوجی یا متھ سے مراد وہ فرضی قصہ جس میں مافوق الفطرت مخلوقات کا ذکر موجود ہوتا ہے. ان واقعات کا بیان قدرتی یا تاریخی مظاہر سے متعلق کسی عام فہم خیال کو ہمارے سامنے لے کر آتا ہے. اردو میں اس کے لیے لفظ دیو مالا استعمال ہوتا ہے. دیو مالا کا لفظ مائتھالوجی کے لیے اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. دیو مالا یا اساطیر کا واحد مقصد کسی رسم، کسی عقیدے یا مظاہر قدرت کی تشریح کرنا ہے. انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں اساطیر کی تعریف اس طرح کی گئی ہے کہ اساطیر کسی سماجی رسم یا عقیدے کا زمانہ قدیم کی کسی بہتر، زیادہ اعلیٰ اور زیادہ مافوق الفطرت حقیقت میں سراغ لگا کر اسے مضبوط بناتی اور اس کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتی ہیں. بڑے بڑے ڈرامے اور المیے اسی ذخیرہ اساطیر سے پیدا ہوئے. بظاہر یہ قصے تاریخی معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان کی ابتدا آج بھی تحقیق طلب ہے. یعنی اساطیری واقعات جتنے بھی ہیں، جتنے بھی قصے ہیں، یہ بظاہر تو ہمیں کسی تاریخی زمانے سے، کسی تاریخی واقعے سے، کسی مذہبی عقیدے کے ساتھ منسلک دکھائی دیتے ہیں، لیکن انہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بعین ہی آنکھیں بند کر کے انہیں قبول کر لیں. ان کے اندر تحقیق کی گنجائش آج بھی موجود ہے. ان کے اندر یہ گنجائش موجود ہے کہ یہ جانا جائے، یہ سمجھا جائے، اس بات کا سراغ اور کھوج لگایا جائے کہ کیا یہ قصے واقعتاً تاریخی واقعات ہیں، واقعتاً رونما ہوئے ہیں، یا ان کا تعلق محض ہمارے عقیدے کے ساتھ ہے. ہر قوم کے دیوتا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، وہ الگ تھے. ہر قوم کے ہیروز الگ ہیں. ہمارے اسلامی ہیرو جو ہیں وہ الگ ہیں. ہم جب اپنے انبیاء کی مثال دیتے ہیں، مثلا حضرت یونس کی مثال دیتے ہیں کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے. حضرت موسیٰ کی مثال دیتے ہیں کہ انہوں نے دریائے نیل کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس میں سے راستہ اپنے لیے، اپنے اور اپنے اواریوں کے لیے تلاش کر لیا.
اسی طرح حضرت نوح کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی کشتی بنائی اور جو ان کے عمدیدہ افراد تھے انہیں وہ طوفان سے بچا کر لے آئے. تو یہ ایک واقعہ ہے. اسی طرح ہندو مت میں ان کے اپنے ہیرو ہیں، ان کے رام اور سیتا ہیں، کرشن ہیں، ہنومان ہیں، گنیش ہیں، مختلف ان کے دیوی دیوتا ہیں. تو مراد کہنے کی یہ ہے کہ اس یونانی تہذیب میں بھی زیلف ہے، کیوپڈ ہے، مختلف دیوی دیوتا ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر قوم جو ہے اور ہر مذہب جو ہے اس کے چونکہ دیوی دیوتا الگ ہیں، ان کے ہیروز الگ ہیں، لہٰذا ان کے قصے بھی الگ ہوں گے، ان کی کہانیاں بھی الگ ہوں گی. اسی طرح دیوتاؤں کی پیدائش کے نظریات بھی مختلف ہیں. اساطیر میں مختلف دیوی دیوتاؤں کے جو پیدائش کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ان کے اختتام کے جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی مختلف ہیں. چونکہ ہیروز مختلف ہیں لہٰذا یہ دیوی دیوتاؤں کے جو پیدائش اور اس کے بعد ان کے اس دنیا سے جو چلے جانے کے واقعات ہیں ان کی نوعیت بھی الگ الگ ہے. دیوی دیوتاؤں کے بارے میں ایک نظریہ تو یہ پایا جاتا ہے کہ دیوتا مظاہر قدرت کی تجسیم کرتے ہیں. مظاہر قدرت میں سورج، چاند، آگ، بارش، یہ دیوی دیوتا جو ہیں یہ دراصل ان مظاہر قدرت، ان مظاہر فطرت کی تجسیم ہے. ہمیں مختلف مذاہب میں ملتا ہے کہ جس میں سورج دیوتا مختلف ہے، پورنیما دیوتا مختلف ہے، اگنی دیوتا مختلف ہے، بارش کا دیوتا مختلف ہے. تو اس سے رزق کا دیوتا مختلف ہے، لکشمی دیوی جسے کہا جاتا ہے. تو یہ جو دیوی دیوتا ہیں یہ دراصل جو مختلف مظاہر فطرت ہیں ان کی پرسونیفیکیشن ہے، ان کی تجسیم ہے. اسلام میں بھی جو ہے وہ ہم مختلف فرشتوں کے ذریعے مختلف جو مظاہر فطرت ہیں ان کی تجسیم کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فلاں فرشتہ خوراک کا فرشتہ ہے، فلاں فرشتہ موت کا فرشتہ ہے، فلاں فرشتہ انبیاء پر اور رسولوں پر وحی لے کر آنے والا فرشتہ ہے. تو یوں جو وہ چیزیں جو ہمیں بظاہر دکھائی دیتی ہیں وہ مختلف مذاہب میں مختلف دیوی دیوتاؤں یا مختلف کرداروں کے ذریعے ان کی تجسیم ہوتی ہے. ایک تو ان کی پیدائش کا نظریہ یہ ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ دیوتا زمانہ قدیم کے قومی ہیرو ہیں. یہ اہم بات ہے کہ دیوی دیوتا جو ہیں یہ زمانہ قدیم کے قومی ہیرو ہیں جنہیں روحانیت کا درجہ دے دیا گیا، اور یوں وہ جب اس دنیا میں آئے، زمین پر وہ وارد ہوئے، تو ان کے روحانیت کے مقام کی وجہ سے وہ مقدس ٹھہرے، اور ان سے وہ باتیں، ان سے وہ کرامات، ان سے وہ معجزے منسوب کر دیے گئے جو عام انسانوں کے بس میں نہیں ہوتے اور جنہیں صرف وہی ہستیاں سر انجام دے سکتی ہیں جنہیں کوئی روحانی مقام حاصل ہو. تیسرا مجموعہ یہ نظریہ اس حوالے سے یہ ہے، دیوی دیوتاؤں کی پیدائش کے حوالے سے تیسرا نظریہ یہ ہے کہ دیوتا وحشی انسان کی زندگی اور اس کے تجربات سے حاصل ہونے والے نتائج سے متعلق ہیں. یعنی دیوی دیوتا جو ہیں یہ اس عہد کی پیداوار ہیں، یہ اس عہد کے نظریات ہیں، یہ اس عہد سے جڑے ہوئے ہیں جب انسان ابھی وحشی تھا،
انسان ابھی ایک تہذیبی انسان نہیں بنا تھا، وہ کسی معاشرت، کسی سماج اور کسی تہذیب اور تمدن کا حصہ ابھی نہیں بنا تھا۔ ان دیوی دیوتاؤں نے اس وحشی انسان کو اپنے وجود کے ذریعے، اپنی کرامات کے ذریعے، اپنی تعلیمات کے ذریعے اس کے اندر خیر و شر کے نظریات جو ہیں انہیں ان سے علیحدہ علیحدہ تقسیم کی، اسے یہ تصور دیا کہ نیکی کیا ہوتی ہے، بدی کیا ہوتی ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، گناہ کیا ہے، جزا کیا ہے، سزا کیا ہے، اور اسے رفتہ رفتہ ایک وحشی انسان کو کسی مذہبی سوچ کے تابع کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ انہی دیوی دیوتاؤں کو بعد میں مذہب کی حمایت حاصل ہوگی، اور یہ مذہبی وراثت بھی بن گئے اور مذہبی صداقت بھی بن گئے۔ یہ دیوی دیوتا جو ہیں یہ بعد میں ہر مذہب کی وراثت بھی بن گئے اور ہر مذہب کی ایک صداقت بھی بن گئے۔ یوں ان کا تعلق مذہبی رسوم اور عقائد سے پیدا ہو گیا۔ یہ اس کی ایک بہت اہم حوالہ ہے کہ مذہبی رسوم کے ساتھ بھی یہ جڑ گئے اور مذہبی صداقت کے ساتھ بھی جڑ گئے۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا، حضرت یوسف اور حضرت زلیخا کا جو واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا، اسی طرح حضرت یونس کا مچھلی کے پیٹ میں رہنے کا واقعہ، اسی طرح ہندو مذہب میں سیتا کی پیدائش کا واقعہ، انومان کا اور راون کا واقعہ۔ تو یہ جو واقعات ہیں انہیں اب اپنے اپنے مذہبی عقائد کے مطابق، اور دیگر جو مذہب ہے آپ انہیں بھی لے لیں اگر، تو یہ جو واقعات ہیں انہیں ایک تحفظ حاصل ہو گیا مذہبی عقیدے کا۔ مذہبی عقیدے کا تحفظ حاصل ہونے سے ان کے اندر ایک تقدیس کا پہلو بھی پیدا ہو گیا۔ ان واقعات کے ساتھ ہمارے عقیدے کی پختگی اور عدم پختگی کا معیار بھی مقرر ہو گیا کہ جو ان واقعات کو مانتا ہے وہی سچا مسلمان ہے، یا وہی سچا ہندو ہے، یا وہی سچا مسیحی ہے، اپنے اپنے مذہب کے مطابق۔ تو یہ جو اساطیر ہیں، یہ جو دیو مالا ہیں، یہ ابتدا میں ان کی شکل کچھ اور تھی۔ ان کے ساتھ جب مذہب منسلک ہو گیا ان کی شکل تبدیل ہو گئی، اور پھر ایک وقت یہ آیا کہ یہ باقاعدہ ایک عقیدے کی شکل انہوں نے اختیار کر لی۔ ڈاکٹر سہیل احمد خان نے اپنی کتاب منتخب ادبی اصطلاحات میں اساطیر کی جو تعریف کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں سے کچھ اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس لیے کہ انہوں نے بہت بہتر انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 139 پہ، متھ کی جامع تعریف علماء کو مشکل محسوس ہوئی، تاہم ایک عالم کے بطور درست تعریف کے قریب یہ بیان ہو سکتا ہے کہ متھ ایک مقدس کہانی بیان کرتی ہے، کوئی ایسا وقوع جو قدیم یا اوائلی زمانے میں ہوا، وہ عطایاتی زمانہ جب سب کچھ شروع ہوا، یعنی وہ زمانہ جب سب کچھ شروع ہوا، یعنی جب یہ کائنات معرض وجود میں آنا شروع ہوئی۔ تخلیق کائنات، دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں جو مختلف تہذیبوں میں نسل بہ نسل، سینہ بہ سینہ زبانی روایت کے ذریعے سفر کرتی رہیں، اور ان تہذیبوں میں انہیں مقدس یا مذہبی حیثیت دی گئی۔ یونانی اور ہندی اساطیر تو مشہور ہیں، لیکن اساطیر کا دائرہ چھوٹے بڑے ہر انسانی گروہ میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ یہ اساطیر بتاتی ہیں کہ کس طرح مافوق الفطرت ہستیوں کے افعال کی وجہ سے کائنات یا حقیقت کا ظہور ہوا، چیزیں کیسے وجود میں آئیں،
یا ممکن ہوئی۔ یہ اساطیر اپنے ماننے والوں کے لیے ہر سوال کا جواب ہیں۔ اساطیر کا کوئی ایک مصنف نہیں، شروع کہیں سے بھی ہوں، یہ روایت کے طور پر موجود رہی ہیں۔ جب اساطیر سنائی جاتی ہیں تو سننے والے دراصل غیب کی طرف سے آنے والا ایک پیغام سنتے ہیں، چنانچہ اعتقاد رکھنے والوں کے لیے یہ کسی مفعول الفطرت سطح سے مربوط ہیں۔ ڈاکٹر سہیل احمد نے اس مضمون میں آگے بھی بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ کتاب میسر آ جائے تو میری خواہش ہے کہ آپ اسے ضرور دیکھیے گا۔ تو میں سر دست جو ہے وہ اساطیر کے اس موضوع کو ان کے اس اقتباس پر ختم کرتا ہوں۔ اب اساطیر کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ایک اور قسم ہے قصص المشاہیر، یعنی مشاہیر کے مشہور ہستیوں کے قصے۔ اس کے لیے انگریزی میں لفظ لیجنڈ استعمال کیا جاتا ہے، LEGEND، LEGEND، لیجنڈ۔ لیجنڈ اور قصص المشاہیر دراصل ایک ہیں۔ ان کی ساخت یعنی قصص المشاہیر کی ساخت تاریخی ہوتی ہے، لوگ انہیں سچ سمجھتے ہیں، لیکن ان کی بنیاد تاریخ پر نہیں بلکہ روایت پر ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ قصص المشاہیر کو ہم سب لوگ سچ سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی بنیاد کسی تاریخی سچائی پر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کسی نہ کسی روایت سے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ روایت جو نسل در نسل سینہ بسینہ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ ان قصوں کا کسی مخصوص علاقے سے تعلق ہوتا ہے، یعنی یہ جو قصص المشاہیر ہیں ان کے لیے یہ عمومی نہیں ہوتے، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ عمومی قصے ہوں، بلکہ ان کا تعلق کسی نہ کسی علاقے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، جبکہ اساطیر کا تعلق کسی مخصوص علاقے سے نہیں ہوتا۔ کسی زمانے میں ہوتا ہوگا، لیکن صدیوں کا عمل سر انجام پانے کے بعد، صدیاں گزر جانے کے بعد جو اساطیر ہیں انہیں ایک تخصیص کی بجائے ایک عمومی حیثیت حاصل ہوگی، اور اب ان اساطیر کو دنیا کے ہر ملک میں، ہر زبان میں سمجھا اور پرکھا جاتا ہے، جبکہ قصص المشاہیر جو ہیں ان کا تعلق کسی مخصوص علاقے سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت داتا گنج بخش ہیں، ان کا تعلق لاہور کے ساتھ ہے۔ لال شہباز قلندر ہیں، ان کا تعلق سندھ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح جو دیگر ہستیاں ہیں جنہیں ہم مقدس ہستیاں کہہ لیں، تو ان کا تعلق جو ہے وہ کسی مخصوص علاقے سے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دیگر جو ایسی ہستیاں جو کسی روحانی درجے پر فائز نہیں ہیں، جنہیں کسی ولی اللہ کا مقام حاصل نہیں ہے، جو اپنے کارہائے نمایاں کی وجہ سے جو ہیں وہ مشہور ہیں، ان کا تعلق بھی کسی مخصوص علاقے سے ہوتا ہے، انہیں ایک عمومی حیثیت نہیں دی جا سکتی۔ یعنی جو دینی بزرگ ہیں یا آپ یوں سمجھ لیں کہ جو دیگر عظیم المرتبت ہستیاں ہیں، ان کے حالات کو اگر آپ جانچیں تو ان کا تعلق ہمیں کسی مخصوص علاقے کے ساتھ ملتا ہے، چونکہ ان کا مقام اور مرتبہ ایک تقدیس کا تو ہے، عقیدے کا نہیں ہے، لہٰذا انہیں بین الاقوامی سطح پہ، عالمی سطح پہ انہیں اس طرح کی ان کی شناخت نہیں کی جا سکتی۔ ان کی شناخت کے لیے ہمیں مخصوص علاقوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کرنا پڑتا ہے۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم نے ایک تو جو ہے وہ اساطیر کے حوالے سے جانا، اور کہانی کے حوالے سے جانا، قصص المشاہیر کے حوالے سے جانا،
تو میں یہاں ایک بات جو ابھی واضح کرنا چاہتا ہوں اساطیر کے حوالے سے اور قصص المشاہیر کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ